بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارا جو سیرت کے بارے میں موضوع چل رہا تھا، تو ہم ہجرت کے پہلو پر چل رہے تھے۔ تو پھر سراقہ آیا، آپ علیہ السلام نے سراقہ کو جو خوشخبریاں دی کنگن کی، اس کے بعد سراقہ تو واپس چلا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اگر کوئی پیچھے آپ کا پیچھا کرتا ہوا آیا تو میں اس کو پکڑ لوں گا اور اس کو آپ کے پاس نہیں جانے دوں گا اس راستے سے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو بھوک لگی، آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ علیہ السلام وہاں پہ گئے۔ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا رابخ، جو مکے کے پرانے راستہ جہاں ہوتا تھا، یہ جگہ وہاں پہ آتی ہے۔ مکے سے مدینہ جو پرانا راستہ تھا نا، اس راستے پہ یہ جگہ آتی ہے رابق کے نام سے۔ تو وہاں پہ آپ علیہ السلام کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور کھانے کے لیے جو دودھ لائے تھے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ ہے، تو آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے قریب گئے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ہم نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو اس عورت نے کہا کہ اگر ہوتا تو میں فوراً آپ کو دے دیتی کھانے کے لیے، ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری کھڑی تھی، جو زندہ تھی پر ایسی تھی کہ بیمار تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا، اگر اجازت ہو تو میں اس بکری سے کوئی چیز نکال لوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ نکال لیں، اگر اس میں کوئی یہ بیمار تھی اسی لیے ریوڑ کے ساتھ میرا شوہر تھا وہ ریوڑ کو لے کے گیا ہے چرانے کے لیے، پر یہ بکری نہیں گئی کیونکہ یہ بکری جو ہے وہ بیمار تھی۔ آپ علیہ السلام گئے قریب اس کے، اور اس کا جو نام تھا وہ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا نام ہے ام معبد اس کا نام ہے۔ اور یہ جو ہے ام معبد جو تھی، یہ عرب کے لوگ ویسے بھی بہت سخی ہوتے تھے، اور ام معبد نے کہا کہ آپ اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو آپ علیہ السلام جب گئے اس بکری کے پاس نا، تو اللہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا یا اللہ، یہ تو اسباب ہم نے اختیار کیا کہ ہم بکری کی طرف آئے ہیں، پر یا اللہ اس میں کھانا دینے والا، دودھ دینے والا وہ تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے بیٹھ گئے کہ مجھے تو اس سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو دودھ نکالنا بھی آتا ہے بکری سے، اور اس سے بھینسوں سے یا گائے سے یا اونٹ سے دودھ بھی نکالنا آتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایسے بیٹھ گئے، برتن پکڑے اور پھر نکالتے رہے، دودھ نکالتے رہے۔ پھر اس بڑھیا کو کہا کہ تم اپنے گھر کے سارے برتن لے کے آؤ۔ پھر وہ بڑھیا اپنے گھر کے سارے برتن لے کے آئی ام معبود۔ پھر ابو بکر کو آپ علیہ السلام کے ابو بکر اپنے سارے برتن دو، پھر سب بھر کے دیے، آپ علیہ السلام نے پیے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کسی روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے نام بھی بتایا، کبھی آؤ مدینے تو میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور کسی روایت میں محمد رسول اللہ، کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا رأیت رجلا
طاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة أزج أقرن وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحت في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے. چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے. قصیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. وسیم، دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد. یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہو یار ویکھو یا چھڈو کرا، ویکھو یا چھڈو کرا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم. اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا. کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت. میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں: ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج. 7 الفاظ. اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی. سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ. اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ. تو ام معبود نے اپنے شوہر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتایا. پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے مدینے کی طرف، اور پھر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سنی وداع کہتے ہیں اس کو، مدینے سے باہر ہے. تو وہاں پہ آپ جب پہنچے تو مدینے میں سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو یہ بات چلتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.